آج 27 محرم 1447 ہجری بمطابق 23 جولائی 2025 کی مجلس عزا سے خطاب فرمائیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء، استاد شہید سبت جعفر، شہید عارف حسینی اور زونی منہاس کی والدہ شاہدہ قربان کو اور ان کی فیملی کو اور اپنے معرومین کے لیے پڑھ کر بخش دو۔ بسم اللہ الرحمن بہت سارے لوگ مریض ہیں، التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے، خاص طور پہ ایک بچی زینب ہے، اس کو اور تمام مریضوں کے لیے اور آنے مجلس رزق میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک اور دفعہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك الملوك ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی ایک اور مجلس سے خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی۔ انسان میں جب تک اضطراب پیدا نہیں ہوگا، جب تک مضطرب نہیں ہوگا،
وہ امام کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اضطراب صرف اس لیے نہیں کہ انسان اپنی ظاہری زندگی کی مشکلات کو دیکھے، وہ بھی برا نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی کی گشائش کے لیے امام کی طرف متوجہ ہو۔ حدیث پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی محمد، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے افضل، سب سے بہترین جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ انتظار الفرج، یعنی گشائش کا انتظار کرنا۔ اب یہ ظاہری زندگی کی گشائش نہیں ہے کہ صرف انسان بولے کہ میری مشکلات حل ہو جائیں اور امام آ جائیں۔ مشکل انسانیت کی ہے، مشکل اس نظام الہی کے حاکم نہ ہونے کی ہے کہ اس کی حاکمیت نہیں ہے۔ وہ جس کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا، وہ سسٹم ابھی تک جاری نہیں ہو پایا۔ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، انسانیت جو ہے وہ مشکل کے اندر ہے۔ اصل چیز اس مقصد تک بڑھنے کے لیے، اور امام صرف ظاہری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل چیز آخرت ہے۔ انسان کو آخرت کی طرف بڑھنا ہے، آخرت میں کمال حاصل کرنا ہے۔ یہ تو بہت تیزی سے گزر بھی رہا ہے اور گزر بھی جائے گا، اور اللہ کا وعدہ جو ہے، خدا اپنے وعدے سے پیچھے بھی نہیں ہٹتا۔ خدا کا وعدہ ہے اور قول الحق، اس کا قول حق ہے، وہ ہونا ہے، لیکن اس کے ہونے میں اور میرے وہاں موجود نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ اس کا وعدہ تو پورا ہوگا، ظاہر ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے، میں کہاں ہوں اور میں کہاں ہوں گا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو امام تک پہنچانا ہے۔ امام کا میں انتظار کر رہا ہوں، بے شک میں انتظار کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ امت بنیں گے، کب امام آئے گا، کیونکہ امام کو امت کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ روایات اور حدیث میں سنتے ہیں کہ 313 جس دن ہو جائیں گے امام آ جائیں گے، وہ 313 کا مسئلہ نہیں ہے، 313 تو فکس ہے۔ ان کے تو بعض کتابیں بتاتی بھی ہیں کتنے نبی ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، کتنی خواتین ہوں گی، یہ سب فکس ہے۔ حقیقتاً میں امت ضروری ہے، اس 313 کے نیچے جو سسٹم ہوگا وہ چاہیے۔ وہ جب تک تیار نہیں ہے، امام کس کے پاس آئے؟ امام کس کے پاس آئے؟ سسٹم وہ چاہیے، ایکسیپٹنس ضروری ہے، اور اس ایکسیپٹنس کو، اس قبول کرنے کے لیے انسان کو اپنی ظرفیت کو، اپنے باطن کو بہتر کرنا پڑے گا۔ جب تک باطن اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے کہ مجھے امام کی ضرورت ہے، ظاہر میں ہم ظاہری کوششیں بھی کر لیں، وہ نفوذ نہیں ہو سکتی۔ جب انسان باطن سے تڑپے کہ مجھے امام کی ضرورت ہے، تب وہ خود امام کی طرف حرکت میں آ جائے گا، موو کرے گا۔ آج معاشرہ ظاہر سے ہے، جسے میں نے کل آپ کو کیا کہ ظاہری کریم لگا رہے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اصل باطن ٹھیک نہیں ہے۔ باطن کو صفا چاہیے۔ امام کے لیے انسان اپنے باطن سے پکارے، اسے پتا ہو کہ ہاں کائنات کو ہادی کی ضرورت ہے، حجت خدا کی ضرورت ہے۔ حجت خدا ہے مگر غیبت کے پردے میں، تو میں وہاں تک اس اضطراب تک کیسے اپنے آپ کو، اور اس انسان جب گزر رہا ہو تو اس کی زندگی میں ظاہری مشکلات ہیں، چیزیں ہیں، وہ مضطرب ہونے کے لیے کہ میں تڑپ کیوں نہیں رہا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا پڑھو 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 تاکہ خوب کامیاب انسان بنو، اپنی چاہے کہ جو تمہاری ظاہری پڑھائی ہے، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، کسی میں بھی ہو، اس میں بھی تمہارا بہرحال ایک نتیجہ ہو، ایک رزلٹ ہو، لیکن بچہ سنجیدہ ہی نہیں ہو رہا، سیریس ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ متوجہ نہیں ہے کہ اس علم کی یا اس ظاہری جو بھی ڈگری ہے اس کو ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے۔ وہ بچہ جسے یہ اہمیت کا پتہ ہو کہ مجھے فلانی یونیورسٹی میں داخل ہونا ہے، مجھے فلانے جگہ پروفیشن حاصل کرنا ہے، وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، 16 گھنٹے پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے لیے
وہ تڑپ ہوتی ہے، تڑپ اس کو بیدار رکھتی ہے. اب یہ تڑپ میرے اندر ہے کہ اللہ کا نظام حاکم ہو، اللہ کا ہادی، اللہ کی حجت درمیان میں ہمارے آئے. یہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے. یقیناً آپ مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. جب تک یہ تڑپ نہیں ہوگی، جب تک میری زندگی اس ٹریک پہ رن نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی میں مسجد میں، امام بارگاہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن جب میں باہر نکلوں گا، اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں، اپنے کاموں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، تو نارمل ہوں میں. جیسے مجھے بہت ساری چیزوں کے اثرات مرتب ہی نہیں ہو رہے. کوئی بھی چیز جب مجھے یا آپ کو افیکٹ کرے تو ہماری انسان کی حالت تھوڑی دیر، مثال کے طور پر خدا نہ کرے انسان مریض ہو جائے. مریض ہونا کوئی بھی مرض ہو جائے جس سے بدن میں ضعف پیدا ہو جائے، کمزور ہو جائے انسان، اور کوئی شخص اس کو دیکھے تو اس کو لگے کہ اس کے اندر ضعف ہے، فوراً پوچھے گا تو طبیعت ٹھیک ہے، خیریت ہے، صحیح نہیں لگ رہے. بیماری اندر تھی مگر اس نے ظاہر کو اپنے اندر ڈال لیا ہے. اسی طرح کوئی جوان اگر عاشق ہو جائے اور دوسرے اس کو دیکھیں، بھائی کیا ہو گیا، خیریت ہے. اب عشق تو سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر تو ہے نہیں، مگر پھر بھی چہرے پر، اعمال پہ، کردار پہ نظر آ رہا ہے. اب یہ انٹرنل معاملہ ہے. خوب اندر جب تک وجود میں انسان تڑپے گا نہیں، تب تک اس کے ظاہر سے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پہلے والے جو لوگ تھے ان کا تقدس، احترام ہم سے بہت بہتر تھا. ہم جب بچپن میں بھی محرم آتا تھا تو ہمیں یاد ہے چارپائیاں الٹی ہو جاتی تھی احترام میں. بہت ساری اس وقت ٹی وی میں نہ مجلسیں ہوتی تھیں اتنی، بس ایک شام غریبہ میں ایک مجلس آتی تھی. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے علامہ جوہری صاحب کے. وہ ایک اسد جہاں کا سلام آتا تھا، ایک مرثیہ، اس وقت ٹی وی کھلتا تھا، باقی ٹی وی نہیں کھلتا تھا. ظاہر ہے اب ہر روز مجلس آتی ہے، اب تو آن لائن ہے، ہر چیز ہے، انسان ماحول چینج ہو گیا ہے، لیکن تقدس باقی رہنا چاہیے. مجھے یاد ہے عاشورہ کی شب عاشورہ ہم ہاتھ نہیں ملاتے تھے لوگوں سے احترام میں، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی تھی. یعنی انسان درد کو محسوس کرتا تھا، ماحول ایسا تھا. 10 محرم کو تھکے ہارے جلوس سے واپس آ کر لیٹے ہوتے تھے، دل ڈوبا ہوا ہوتا تھا. ابھی تقدس نہیں ہے، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، دنیا ایسی ہوگی، ماحول ایسا ہوگا، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. ہم خود اپنے آپ کو کیا کہیں. ایام کی مجالس اور شدید ایام کی مجالس، شہادتوں کی مجالس پڑھ کر نیچے اترے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب سیلفی کھنچوا لیں. اب آپ کسی کو منع کریں گے تو لوگ بولیں گے یار مطلب ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا وہ شخص بے شک محبت میں، اس کو ظاہر ہے وہ تو محبت میں کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تصویر کھنچوا لیں، لیکن تقدس ختم ہو گیا. ہنس رہے ہیں بیٹھ کے، کھیل رہے ہیں بیٹھ کے. جبکہ آپ دیکھیں روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام رضا نے جو حدیث ہے یبن شبیب یعنی جو بیان کی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب محرم آتا تھا امام کی گردن میں سیاہ شال آ جاتی تھی، امام مسکراتے نہیں تھے. غم ایسا ہے. خوب یہ صدمہ جب اندر ہٹ کرے گا تو اثرات نظر آئیں گے. اثرات نہیں آ رہے نظر. میں بہت معذرت، میں بے احترامی نہیں کر رہا. میں خود کیونکہ ظاہر اسی معاشرے میں ہوں، میں باہر سے تو نہیں آیا، میں خود اپنے اطراف میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، گھر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے. ظاہر ہے سب، تڑپ نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے. اضطراب ہو تو چہرہ رنجیدہ ہونا چاہیے، تڑپ ہو آدمی کو. ایک طالب علم مشکل ہے، کئی دن سے کھانے پینے کو نہیں، اس نے امام کے لیے، امام زمانہ کو خط لکھا. خط میں لکھا کہ میرے لیے میری ضروریات زندگی ختم ہو. خط ابھی پورا نہیں ہوا، دیکھا کہ دروازہ کسی نے گھٹگھٹایا. ابا کے اندر سامان تھا، اٹھایا دیا.
کون تھے؟ ایک بڑے عالم دین تھے، رکھا، کہا کہ ان چیزوں کے لیے امام کو مت پکارا کرو. منع نہیں ہے کہ آپ مولا سے مانگے نہیں، مانگو، لیکن اصلاً مطلب کیونکہ ہمیں درد کا احساس نہیں ہے، ہم پہنچ نہیں پا رہے. ہم نکلے وہیں کے لیے ہیں، جانا وہیں ہے ہم نے، لیکن ہم راستے میں کھو گئے راستے اپنی زندگیوں میں. دعا مانگے انسان، دعا ضروری ہے. اگر انسان مضطرب ہے، تڑپ رہا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ پہلے اس کو دعا مانگنی ہے. خدا کی بات، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے دونی استجب لکم، تم مانگو میں مستجاب کروں گا. لیکن کیا ہماری دعاؤں میں امام ہے؟ کیا جب میں دعا مانگتا ہوں کہتا ہوں مولا آ جائے، میں مولا کے لیے تیار ہو جاؤں، میں امام کے لیے تیار ہوں، پروردگار مجھے صلاحیت دے، مجھے طاقت دے، مجھے علم دے، مجھے عبادت دے، مجھے بچا گناہوں سے، تاکہ میں تیرے اس نمائندے تک پہنچ سکوں جو انتظار کر رہا ہے. خوب یہ دعا ہے. لیکن اگر یہ دعا میری نہیں ہے اور دنیا کی دعائیں، اور پھر میں کہتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، عزیزان محترم دعا مانگیں. دعا دیکھیں، دعا روایات کی روشنی میں ایک دعا چند جو ہے وہ ریزن رکھتی ہے. پہلی، دعا مانگی قبول ہو گئی. دوسری، دعا مانگی اللہ نے قبول کی لیکن مستجاب ہونے میں ٹائم لگ گیا، یعنی آپ کی دعا ایکسیپٹ ہو گئی لیکن ابھی وقت نہیں ہے، وقت بعد میں آئے گا. بہت ساری آپ کی زندگی میں دعائیں ایسی ہوتی. بنی اسرائیل نے نجات کے لیے دعا مانگی کہ ہمیں فرعون سے نجات دے، دعا 40 سال بعد ایکسیپٹ ہوئی، قبول اللہ نے کہہ دیا بھیجوں گا 40 سال بعد. کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو انسان مانگتا ہے خدا اسے اس سے بہتر دینا چاہتا ہے. آپ اور میں ایک دعا مانگ رہے ہوں کہ اللہ یہ دے دے، خدا کہہ رہا ہے میں تجھے اس سے بہتر دوں گا، یہ نقصان دہ ہے تمہارے لیے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اللہ اس سے بہتر دے. کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جس کے بدلے میں انسان سے مصیبتیں دور ہو رہی ہوتی ہیں. دعا قبول نہیں ہو رہی ظاہری طور پر جو میں مانگ رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں وہاں سے ہم دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، تھک گئے کر کے. تھکے نہیں، دعا مانگتے رہیں. یہ جو زندگی میں اور آپ کے اوپر مصیبتیں آنی تھیں، ان دعاؤں نے ان کو بچا لیا ہے، بچا لیا ہے. اچھا، جو ہم کبھی دعا مانگتے بھی ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے، تو کبھی ہم نے اس کی بارگاہ میں شکر کیا ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے جب یہ پانی میں پھنستے ہیں تو یہ ہمیں یاد کرتے ہیں، اور جب کناروں پہ لگ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. جتنی شدت سے تڑپے ہیں اتنی شدت سے شکر بھی کیا کہ نہیں کیا. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کیونکہ انٹرنل سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اس کو بہتر کرنا ہے. یہ صفا کیسے بہتر ہو، یہ کیسے صاف ہو؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد وآل. یہ دل جو ہے نا، اس کو صفا، اس کو چند چیزوں سے ملے گا. کیسے صاف کریں اس کو؟ کہا چند چیزیں ہیں. پہلی، علماء کے ساتھ ہم نشینی، یعنی علماء کے ساتھ بیٹھو، اہل علم کے ساتھ بیٹھو، اہل تقوی اور پرہیزگار کے ساتھ بیٹھو، دل پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اب ظاہر ہے اب مین از نون بائی ہز کمپنی، انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. اب مثلا دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا باتیں کریں گے، اور کیا باتیں، جو باتیں کر رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ کے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں. ایسا نہیں کہ آپ بولیں گے میرے پہ افیکٹ نہیں ہو رہا، افیکٹ ہو رہا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ فرماتے تھے دوست ایسا ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. تو ایسا کوئی دوست ہے جسے دیکھوں میں اور خدا کی یاد میں چلا جاؤں؟ آج جوان، ماشاءاللہ آپ سب جوان ہیں، میکسیمم میجورٹی آپ جوانوں کی، اور آپ سب کے دل پاک ہیں تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے، نہیں ہوتے تو نہیں بیٹھتے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جوان ہیں کہ جو آپس میں بیٹھے ہیں اور خدا کی طرف میں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب آپس میں بیٹھے تو بولے تسبیحیں لے کے بیٹھ جاؤ، کل سے مولانا صاحب نے بولا ہے. نہیں، بات سے پتہ چلتا ہے نا، گفتگو سے پتہ چلتا ہے. گفتگو زبان سے نکلتی ہے، اثرات بھی دلی پہ مرتب کرتی ہے. تو علماء کے ساتھ بیٹھنا،
پرہیزگار کے ساتھ بیٹھنا، خوب یہ کریٹ کرتا ہے۔ دوسری چیز، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا۔ امام فرماتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا دل کو صفا دیتا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی یتیم ہوگا، اور کتنا یتیموں کا احترام ضروری ہے اسلام میں، کہ مدینہ کے یتیم جب بڑے ہو گئے تو افتخار کرتے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو رسول خدا نے ہمیں گلے سے لگایا ہے۔ وہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال اس لیے سخت ممانعت ہے، جس نے یتیم کا حق کھایا گویا وہ آگ جہنم کی کھا رہا ہے۔ تیسری چیز، استغفار کرنا۔ استغفار صفائی ہے، ایکچولی صاف کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ جب حرم جاؤ، حرم کون ہے؟ جتنے بھی حرم ہے معصومین کے، یہ ان کا گھر ہے، یعنی جب آپ اہل بیت کے گھر جا رہے ہو استغفار کر کے جاؤ، تاکہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ صاف ہوں۔ استغفر اللہ۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کا ذمہ دار ہوں، آپ یقیناً اپنے ذمہ دار ہیں۔ میں اپنی زندگی میں دیکھوں میں پورے دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ بولے مولانا صاحب ہم تو کوئی غلطی تھوڑی کرتے ہیں کہ توبہ کریں۔ توبہ غلطی کے لیے، استغفار نہیں ہے صرف۔ پیغمبر بھی تو استغفار کرتے تھے، ان کا استغفار کس لیے تھا؟ خدا نہ خواستہ وہ گناہ کرتے تھے؟ نہیں۔ جو اپنے مقام کو اس کی بارگاہ میں دیکھتا ہے تو اس سے نیچے ہی ہے سب کچھ۔ اس نیچے ہونے کی وجہ سے، اس زمین پہ ہونے کی وجہ سے انبیاء استغفار کرتے تھے۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری زندگی میں استغفار کتنی ہے؟ فجر کے بعد 100 دفعہ استغفار کرنی چاہیے، چاہے رزق میں پریشانی ہو، چاہے اولاد نہ ہو۔ ایک ہی روایت ہے جو ساری چیزوں کو بتاتی ہے، استغفار، گناہوں سے استغفار، توبہ کریں اس کی بارگاہ میں۔ انسان ہے، غلطی تو کرتا ہی ہے، کون سا شخص ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ غلطی کوتاہی ہر انسان کرتا ہے جانے محترم۔ اور استغفار ضروری ہے کہ انسان صاف کرے اپنے آپ۔ چوتھی چیز، رات کو خدا کی بارگاہ میں گریہ کرنا۔ وہ بھی گریہ ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ گریہ کم، گلہ زیادہ ہے۔ یہ نہیں، وہ نہیں۔ علامہ طہرانی اپنے استاد آغا گل پائے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بڑے استاد تھے، مگر زندگی کے آخر میں مریض ہو گئے، مریض ہوئے، سرجری ہوئی، سرجری کر لیے، پیسے بھی نہیں تھے، اپنا گھر جو تھا وہ گروی رکھوا کے پیسے لیے 400 دینار، نجف میں سرجری کی، اور مریض ایسے کہ ضعف، ہل نہیں سکتے، گھر کا حالت، غربت، مشکلات، پریشانیاں، طالب علموں کے قرض، سب کچھ کرنے کے بعد کہتا ہے میں آخری ٹائموں پہ ان کے گھر گیا، ان کی اس حالت کو دیکھا، ہل نہیں پا رہے، سب کچھ نہیں پا رہے، الٹے ہوئے میں، ہاتھ میں پھر بھی چھوٹی سی صحیفے سجادیہ کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ میری طرف دیکھا، کہا کہ کیا دیکھ؟ کہا پتہ ہے یہ سب حالت ہوا، اتنا مشکلات، اتنی زندگی، اتنی پریشانی، بیماری الگ، قرض الگ، فقر الگ، حالت کوئی نہیں، اور آپ کہاں؟ آدمی جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں شکر کرے زیادہ بہتر ہے، یا ناخوش ہو کے اس دنیا سے جائے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری زندگی میں ذرا سی پریشانی، تڑپ، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، ساری چیزوں کی پریشانی ہے نا۔ حضرت موسیٰ کو پروردگار نے 4 سفارشیں کی، 4 گزارشیں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ حدیث و روایات، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری زندگی میں جب تک اوریجنل کانٹینٹ نہیں اترے گا ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ 4 سفارشیں پروردگار نے حضرت موسیٰ، الخصال جو کہ حدیثوں کی کتاب ہے اس کے اندر ہے، کیا کہا؟ موسیٰ جب تک تمہیں یہ یقین نہ ہو
کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، کسی اور کے عیبوں کو مت بیان کرو۔ جب انسان کو یہ یقین ہو گیا میرے گناہ معاف ہو گئے، پھر جب یقین نہ ہو کہ سارے گناہ معاف ہو گئے تب تک لوگوں کے عیب بیان نہیں کرو۔ اور دوسری روایات میں بھی ہے کہ جو دوسروں کے عیبوں کو پردہ رکھتا ہے اللہ بھی اس کے عیبوں پہ پردہ رکھتا ہے۔ اب انسان باطن یہی ہے، کہا جب تک تمہیں یہ یقین نہ ہو کہ میرے خزانے ختم ہو گئے ہیں تب تک اپنے رزق کے لیے پریشان مت ہو۔ یا تو تمہیں یقین ہو جائے کہ میرے سارے خزانے ختم ہو گئے، پھر تم غصے میں رہو کہ میرا کیا ہوگا۔ تمہیں میرا خزانہ ختم ہی نہیں ہو سکتا تو تم اپنے رزق کے لیے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہا جب تک تمہیں میری سلطنت کی نابودی کا یقین نہ ہو تم میرے غیر سے کوئی امید مت لگاؤ۔ خدا کہہ رہا ہے، خدا۔ لیکن ہمیں سب پہ یقین ہے سوائے خدا کے۔ اپنی زندگی میں لوگوں پہ ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں، فلانے کے ساتھ تعلقات، فلانا یہ کام کروا دے گا، ٹھیک ہے دنیا کا سسٹم ایسے ہی ہے، مگر سب سے پہلے خدا ہے۔ اگر انسان خدا کی بارگاہ میں رجوع کرے تو خدا سارے اسباب پیدا کرتا ہے اس کے لیے، ساری چیزیں لے کر آتا ہے اس کے لیے۔ اب یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جناب کہ ہم اپنی زندگی میں یقین خدا پر ہے یا پھر ہمارا یقین کسی اور چیز پر ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک عالم دین تبلیغ پہ گئے ماہ مبارک رمضان میں، وہاں سے ہدیہ ملا، واپس آئے، کہا کہ چلو میں پہلے حرم میں قم المقدسہ میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی صلوات بھیج دے محمد وعلی اللہ صلی اللہ، کہا بی بی کی زیارت کر لوں پھر گھر جاؤں گا۔ وہاں دیکھا تو ایک اور شخص ملا، میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، یہ ان کے پاس گوشت تو تھا نہیں، وہ ایک لفافہ تھا، وہی دے دیا اس کو، دے دیا زری کے پاس کہ بی معصومہ مہینے کے بعد گھر جا رہا ہوں، جو تھا دے دیا، ہاتھ خالی ہیں۔ ابھی مسجد سے باہر ہی نکلے تھے تو ایک اور شخص آیا، کہا یہ لو آغا بروجردی نے تمہارے لیے لفافہ بھیجا ہے۔ کھولا اتنا ہی ہدیہ تھا۔ خوب رابطہ ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم امام کے لیے، امام کس کا نمائندہ ہے؟ پروردگار کا۔ کس سے تعلق بنائے؟ پروردگار سے۔ امام کے سسٹم میں مضطرب ہونے کے بعد پہلی چیز دعا ہے، الدعا صلاح المومن۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، اسلحہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ وہ انسان بہرحال تو اب ہماری زندگی میں عزیزان محترم یقیناً ماشاءاللہ آپ سب نماز ہیں، اہل نماز ہیں، آپ نماز پڑھتے ہوں، نماز کے بعد دعا کتنی دیر مانگتے ہیں؟ اور وہ دعائیں کہ جو ہمارے پاس معصومین سے آئی ہیں، وہ دعائیں ہماری زندگی میں کتنی ہیں؟ کتنا ہم ان دعاؤں کو، امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں گزرے، امام نے کے اوپر سختی تھی، حکومت نے ان کو نظر میں رکھا ہوا تھا، کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے، کوفہ اور شام، اس کے بعد مدینہ، امام نے اس کے باوجود بھی اپنا کام جاری رکھا، دعاؤں کے ذریعے سے زندگی کی ہر چیز سکھائی، حتیٰ صحیفہ سجادیہ میں حکومت کیسے ہونی چاہیے امام نے وہ بتایا۔ تو کیا یہ صحیفہ سجادیہ ہماری زندگی میں ہے، جسے زیور اہل بیت کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ کو؟ صحیفہ سجادیہ میں دعائیں کتنی ہیں، کون کون سی دعائیں ہیں؟ ہمیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کتنے 4 سال لگے یا پتہ نہیں 5 سال،
ایک دعا ہے, دعا نمبر 20, مکارم الاخلاق, دعائے مکارم الاخلاق. 4 سال لگے ہمارے استاد کو اس دعا کو شرح کرنے میں, مرتب ہم ہفتے میں ان کے درس میں جاتے. ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم وہ صحیفے سے جادیہ کھولیں. مناجات 15 مناجات, 15 کہتے ہیں 15 کو, 15 مناجات ہیں امام کی. صلوات بھیجتے محمد والے میں. یا رسول اللہ, یا صلی اللہ جانے مناجات 15. جوان ہیں آپ لوگ, اتنا ٹائم ہوتا ہے, محنت بھی کوئی نہیں کرنی, کئی کتاب نہیں خریدنی, موبائل کی اپلیکیشن میں شیعہ ٹول کٹ, مفاتیح الجنا, ڈیوائن پرلز, امامیہ ایپ, سب کے اندر 15 دعاؤں کا سیکشن جو ہے, دعا میں جائیں گے مناجات آ جائیں گی 1 2 سے لے کر 15 تک. پہلی مناجات ہے توبہ کرنے والے کی مناجات, مناجات تائبین, توبہ کرنے والے کی مناجات. وہ عربی میں نہ پڑھیں آپ, اردو میں پڑھیں, انگلش میں پڑھیں, جس میں پڑھیں تو صحیح. پڑھیں زندگی میں کیسے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے, کیسے. صرف وہ دعائیں پڑھنے سے آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہوگی. آج ہم خدا کو نہیں پہچان رہے. خدا, لیکن جس چیز کی اہمیت زندگی میں ہو نا, وہ نظر آتی ہے. خوف کیمروں کا ہو, گاڑی سپیڈ سے نہیں چلاتا آدمی, پولیس کھڑی ہوئی ہو تمیز سے رہتا ہے آدمی, مگر خدا کی معرفت میں ہی ہے. خدا تو دیکھ رہا ہے, ہر چیز نوٹ بھی ہو رہی ہے, لکھی جا رہی ہے. کیونکہ مجھے آیت اللہ عثمان بہجت کیا فرماتے تھے, اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تم کبھی گناہ نہیں کرو گے. خدا دیکھ رہا ہے, نہ صرف دیکھ رہا ہے, تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے, تمہارے نیت کو بھی دیکھ رہا ہے. مناجات تائبین, پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں. میں خود اقرار کرتا ہوں, اقرار کرتا ہوں. اس کی بارگاہ میں جائیں آپ. انسان لوگوں کے پاس زیادہ ہے, التماس کرتا ہے, اس کی بارگاہ میں نہیں جاتا, شرم آتی ہے. ایک عارف ایک شہر سے گزر رہے تھے, دیکھا بچے چوک پہ کھیل رہے ہیں, کھڑے ہو کے. ایک بچے کے کپڑوں میں مٹی لگ گئی, ظاہر کھیل رہے تھے. گھر گیا, ماں نے دروازہ کھولا, اس کی حالت دیکھی, کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا, اگر پھر تم گندے کپڑوں سے آئے تو میں گھر آنے نہیں دوں گی تمہیں. کہا ماں مجھ سے غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. ماں نے کہا ٹھیک ہے, آئندہ نہیں, آخری دفعہ. دوسرے دن وہ کہتے ہیں بزرگ کہ میں پھر گزر رہا تھا, دیکھا وہی بچے پھر کھیل رہے ہیں, پھر مٹی کپڑوں میں لگی ہوئی. جانے لگا, اس نے دوستوں سے کہا کہ بھائی آج میری ماں مجھے گھر آنے نہیں دے گی, کل بڑی مشکل سے گیا ہوں, مجھے آج اپنے گھر لے جاؤ. دوسروں نے کہا ہم خود اپنے گھر مشکل سے جاتے ہیں. مجبور ہوا, بچہ پھر دروازے میں کھڑا ہوا ہے. ماں کو کہہ رہا ہے کہ ماں مجھ سے غلطی ہو گئی, اب نہیں کروں گا. باہر کھڑا ہوا گریا کر رہا ہے, ماں دروازہ کھول دے, ماں دروازہ. ماں اندر سے رو رہی ہے کہ میں ہر روز سمجھاتی ہوں, ہر روز منع کرتی ہوں, یہ ہر روز یہی کرتا ہے. وہ باہر رو رہا ہے, وہ اندر رو رہی ہے. وہ عارف بزرگ, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا آنے دو. کہا ہم بھی تو ہر روز خدا کی بارگاہ میں غلطیاں کرتے ہیں, مگر خدا تو اپنی بارگاہ سے ہمیں باہر نہیں نکالتا, نہیں نکالتا. ان اللہ یحب التوابین, توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اور توبہ کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم ابھی کر لو نا, جب تک
اب اس کا مطلب نہیں کہ توبہ مولانا صاحب ابھی تو جوان ہیں، جو دل چاہے کرنے دیں، بڑھاپے میں توبہ کریں گے۔ بڑھاپا کس نے دیکھا؟ حدیث میں بیان ہوتا ہے کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، یہ چھوٹا گناہ جہنم میں لے جائے گا، اور کسی نیکی کو بھی کمتر مت سمجھا کرو، یہ ایک چھوٹی نیکی جنت لے جائے گی۔ اس کی بارگاہ میں وہ اپنے آپ کو بہتر کرے۔ امام کے پاس جانا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا۔ جو لوگ امام کے پاس گئے ان کے دل صاف تھے، صفائی تھی۔ ابھی وقت ہے، ایک وقت آئے گا دروازے بند ہو جائیں گے، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ظہور کے آس پاس کا وقت ہے، یا ظہور کے بعد کہتے ہیں بعد کا وقت ہے یا پہلے وقت معلوم تک سب کو اجازت ہے۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو امام تک پہنچائیں۔ امام کون ہے، امام کی صفات کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کو خدا توفیق دے۔ کربلا جو لوگ آئے، کرم امام حسین کا ہے، مگر لوگ ایسے تھے کہ جب امام کی طرف آئے تو انہوں نے پیچھے سب چھوڑ دیا، سب چھوڑ۔ زہیر ابن کین دوسرے مسلک کا ہے، دوسرے مسلک کا ہے، تاجر بھی ہے۔ یہاں کاروان امام کا لگتا ہے تو یہاں زہیر ابن کین کا، رستے میں آگے پیچھے ہے۔ ایک مقام پر خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، امام نے اپنا قاصد بھیج دیا۔ اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہی ہوا، امام سے واپس آیا، سب کچھ چھوڑ دیا، زوجہ کو بھیج دیا، سب کو چھوڑ دیا، واپس کر دیا۔ تاجر تھا بہت بڑا، سب ختم، امام نے بلا لیا ہے۔ اب کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ پریکٹس ہے نا۔ دیکھیں، ہر چیز کی ایک پرائس ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہے، ہر چیز، اور ولایت قیمت مانگتی ہے۔ تو کیا میں کچھ دے سکتا ہوں، کچھ کر سکتا ہوں؟ پہلی چیز آپ خود ہیں، بعد میں دوسری چیزیں آئیں گی۔ آپ خود آئیں گے تو سب آئے گا، خود نہیں آئے کچھ نہیں ہوتا، سب رہ جائے گا، ساری محنت رہ جائے گی۔ اسی لیے مجلس یہ وہ یونیورسٹی ہے جو امام تک لے کے جاتی ہے، اس لیے اس کے دروازے سب کے لیے کھلے رہنے چاہیے۔ وہ دیر سے آتا ہے، وہ ماتم پہ صرف آتا ہے، وہ نیاز کھانے آتا، آنے دیں، آنے دیں۔ امام کی یونیورسٹی ہے، امام کی یونیورسٹی میں بیک بینچرز بھی سب سے پہلے نکل جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے آخر میں آنے والے کون تھا؟ حر، سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے چلے گئے۔ بات امام کی قبولیت کی ہے۔ امام جسے قبول کر لے وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے۔ ذرا محترم، کہیں سے بھی ہو، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی بہت بڑے اپنے زمانے کے مراجع تقلید تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ نجف کے مراجع تھے، آسان نہیں تھا اس زمانے میں کوئی ایسا مرجع تقلید ہو کہ سب اس کی تقلید کریں۔ نجف میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ امام زمانہ کے لیے، آپ کو سامرا میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنا گھر کا دروازہ کھول کے بیٹھتے تھے، بڑی شخصیت تھے امام کے حوالے۔ انہوں نے بولے خط رکھے ہوئے، خط، ان خطوں کو دیکھو، ان میں سے ایک خط کا کھولو۔ کہا یہ امام کا اپنا خط ہے، امام نے کہا ہے کہ یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو۔
اصفہان کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، گاؤں کسان کے بیٹے تھے. اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجیاں نہیں تھیں، کچھ نہیں تھا. کہا بابا مجھے امام کی نوکری کرنی ہے، مجھے مدرسے میں پڑھنا ہے. بھیج دیا، گھر والوں نے اصفہان بھیج دیا. کچھ عرصے کے بعد ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹے کی خبر لو، بیٹا کیسے رہ رہا ہے، جا کے دیکھ کے رہو. والد صاحب آئے مدرسے میں، شدید سردی ہے، برف، کمرے میں حجرے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے کمرہ گرم ہو، نہ کچھ کھانے کو اتنا ہے. باپ نے کہا بیٹا اس سے تو بہتر گاؤں میں رہتے تھے، کم از کم ایک وقت کا لقمہ تو ملتا تھا، چلو بستر نکلو. شریعت میں باپ کا حکم حجت رکھتا ہے. باپ اگر کوئی چیز ایسے کہہ دے تو کرنا پڑتا ہے. آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے والد صاحب کو پتہ چلا کہ نجف میں یہ رات کو لمبی لمبی تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں. آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے والد صاحب کہا بیٹا میں راضی نہیں ہوں کہ صبح تم درس میں دیر سے، حالانکہ درس میں کوتاہی نہیں تھی، کہا کہ رات کو اتنی لمبی لمبی عبادتیں کرو. اس ٹائم بھی مرجع تقلید ابو الحسن اصفہانی تھے. کہا کہ جو باپ نے کہا ہے اس پہ عمل کرو. وہ تو پھر آیت اللہ قاضی نے ان کو نسخہ دیا کہ اگر اتنی لمبی تہجد نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں ایک اور چیز دیتا ہوں جو اس تمہاری روحانیت کو کور کرے گی. کہا چپ کے روزے رکھو، خاموشی کے روزے رکھے آیت اللہ بہجت. یہ تھے ابو الحسن اصفہانی. باپ نے کہا چلو. باہر نکلے، مدرسے کے صحن میں 2 رکعت نماز پڑھی. خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار مجھے ہر مشکل قبول ہے مگر میں امام کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ مدرسے کا خادم آیا، سید تھے. سید باہر کوئی دروازے پہ بلا رہا ہے. باہر نکلے، دیکھا ایک شخص، وہ چہرہ جسے دیکھنے کو ہر آنکھ تڑپتی ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں. کہا یہ لو کچھ کھانے کا سامان، اپنی کتابیں ہٹاؤ، ایک شمع ہوگی اسے روشن کرنا، روشنی بھی ہو جائے گی اور کمرہ بھی گرم ہو جائے گا. اور ہاں اپنے والد سے کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے. ویسے گئے، کمرے میں کتابوں کو اٹھایا، شمع روشن کی، جلنے لگی. باپ اور بیٹا دونوں گلے لگ کے رونے لگے. ہمارا صاحب زندہ ہے، زندہ ہے. آج دنیا اس غلط فہمی کی کیلکولیشن میں لگی ہوئی ہے کہ وہ ولایت کے ماننے والوں کو ختم کر دے گی. یہی غلط کیلکولیشن یزید نے 61 ہجری میں کی کہ وہ کربلا میں انہیں ختم کر دے گا. آج پوری دنیا میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے. نہ صرف ذکر بلکہ قومیں اس ذکر سے بیدار ہو رہی ہے. نظام الہی ہے. تو آج کیسے دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، کس طرح امام کے چاہنے والوں کو اور امام کے ماننے والوں کا راستہ نہیں روک سکتے. صاحب زندہ ہے، زندہ ہے. ہم ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں عزیزان محترم. کربلا یہی داستان ہے. اپنے آپ کو تیار کریں. عاشورہ کبھی بھی ہو جائے گی، کبھی بھی کچھ ہوگا، وہ اپنے آپ کو تیار کریں حالات کے لیے. دنیا سے جتنا تعلق جوڑ کے رکھیں گے اتنا دنیا اپنے اندر دسا دے گی. نہ صرف یہاں بلکہ جب روح نکلنا چاہے گی تو نکل بھی نہیں پائے گی، دنیا کھینچتی رہے گی. میں اس کو کربلا، یہ مجلس کیا ہے؟ لوگ کربلا آئے، امام کے ساتھی تھے، بدن کٹ گئے، دنیا نہیں تھی، صرف امام کے لیے. عزیزان محترم، وہ کہ جہاں 6 مہینے کا بچہ بھی اللہ کے دین کی خاطر قربان ہو رہا ہے.
کربلا میں تو یہ 6 مہینے کا بچہ بھی کافی تھا جس نے وقت کے یزید سے نقاب کھینچ لیا. کربلا ہر ایج کو راستہ دکھا رہی ہے. 6 مہینے کا بچہ ہے، جوان، بوڑھا، خاتون، عورت، بہن، زوجہ، بیٹی، سب رشتے کربلا میں آئے تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ میرے لیے کربلا میں کوئی رول ماڈل نہیں تھا، سب تھا. پہلی چیز ہی جان دینا ہے، جان دینا. میں تیار ہوں، جب امام آئیں گے میں دے پاؤں گا. امام ابو الحسن اصفہانی، اب یہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے ایک عمل کیا. کیوں کیا؟ میری امام سے ملاقات ہو، میں امام کو دیکھوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے علمی سوالات تھے میرے. عمل کیا، امام آ گئے. ابھی اسی عمل میں بیٹھے ہوئے تھے، امام آئے. امام نے کہا ہاں کیا کام ہے؟ یہ توجہ ہی نہیں کی انہوں نے. کہا نہیں مجھے آپ سے کام نہیں ہے. امام کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں، بلاتے بھی ہیں اور پھر اب جیسے ہی امام چلے تو یہ متوجہ، یہ تو امام ہے. امام کے پیچھے دوڑنے لگے. جتنا قریب جاتے تھے امام اتنی دور چلے جاتے تھے. اچانک سے ایک جگہ، ایک دروازے میں امام داخل ہو گئے. باہر دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی شخص باہر آیا. کہا مجھے امام سے ملنا ہے. کہا 1 منٹ رکو. اندر گئے. کہا آ جاؤ. اندر گئے. امام بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کھلا ہوا ہے. اب امام کو دیکھا، سب سوال بھول گئے. امام کو دیکھ کر سوال کہاں یاد رہتے. امام کو سلام کیا، التماس سے دعا کی. باہر جیسے ہی باہر آئے سوال یاد آ گئے. پھر پلٹے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا. پھر اسی شخص نے دروازہ کہا مجھے امام سے ملنا ہے. کہا امام نہیں ہے. کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، ابھی تو میں نے امام کو دیکھا. تو اس شخص نے بولا تم تہمت لگا رہے ہو میرے اوپر، میں تمہیں جھوٹ بولوں گا. کہا میں ابھی بول کہہ رہا ہوں. کہا اس وقت تھے، ابھی نہیں ہے. کہا مگر ان کا ایک شاگرد ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اگر سوال پوچھنے تو آ جاؤ. انہوں نے ٹھیک ہے. اندر گئے تو کیا دیکھا؟ اسی حالت میں ابو الحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہاں تو خیر انہوں نے سوال پوچھے، انہوں نے جواب دے دیے. یہ نکلے، نجف پہنچے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کیسے ہو سکتا ہے میں امام کے پاس گیا اور ابو الحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑا سا اندر سے اس کو یقین نہیں آیا کہ ان کا مقام اتنا بلند ہوگا. تو ان کا میں ذرا گھر جا کے ان کے دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں ہیں. جیسے ہی گھر کے دروازے پر گئے، خادم نے دروازہ کھول لیا. کہا تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے. اندر گئے، دیکھا اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں ابو الحسن، قرآن کھولا ہوا بیٹھے ہوئے. سوال پوچھے. کہا پہلے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے ابھی تک. کتنا انسان قریب ہو جاتا ہے. امام جب کام لینا چاہیں کسی سے بھی لے لیں گے، لیکن اپنے آپ کو واقعاً اس کام تڑپے، مضطرب تو ہو. ابو الحسن اصفہانی اضطراب میں تڑپے ہیں، مجھے امام کی نوکری کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم دین بننا پڑے آپ کو امام کی نوکری کے لیے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی ڈیزگنیشن میں، کسی بھی پوسٹ میں، کسی بھی پروفیشن میں. آپ دیکھیں نا، آپ ابھی اسلام آباد میں آپ خبریں دیکھیں، آپ ہمیں بھی لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں خیریت ہے، کیا ہوگا؟ میں نے کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں سیلاب آ گیا، ڈوب گیا ہے سب کچھ. یقیناً نقصان ہو گیا، پانی بعض علاقوں میں ٹوٹ گیا ہے. بہرحال آسمانی زمینی آفات اپنی جگہ، ایسے تو بڑے بڑے سسٹم نہیں روک پاتے. لیکن ہم دوسری طرف اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی اپنے شہروں کو آباد کرنے کے لیے، پانی سے بچانے کے لیے، ڈیم کے لیے. مگر ملیشیا میں بارش نہیں ہوتی، پورا سال بارش ہوتی. ہر کوئی ڈوب جاتا ہے کیا؟ جب پتہ ہے کہ بارش ہوتی ہے، جب پتہ ہے کہ زیادہ سسٹم ہے، تو پھر سسٹم ایسا بناتا ہے آدمی. روڈ ایسے ہیں پانی جذب کر لیتے ہیں. یہ تو شکر ہے آپ کے شہر میں نکاسی کا نظام بہتر ہے. یعنی اتنی بارش کراچی میں بھی ہوتی تو پتہ نہیں وہ ڈوب ہی چکا ہوتا ابھی تک. ہر سال ہوتا ہے. خوب یہ بھی تو پروفیشن ہے نا، یہ تو برین چاہیے. امام کی حکومت میں شہر کیسے ہونے چاہیے، تمدن کیسا ہوگا، اخلاق کیسا ہوگا، ٹیکنالوجی کیسی ہوگی، سائبر کیسا ہوگا. جنگ سائبر سیکیورٹی کی ہے، انفارمیشن کی جنگ ہے. جس کے پاس انفارمیشن ہے وہی جنگ جیت رہا ہے. سائبر جو سیکیور کر لے گا وہی جیتے گا. آپ نے بھی دیکھا
خود بھی اپنی جنگ میں بھی دیکھ لیا آپ پاکستان نے، سائبر سیکیورٹی ضروری ہے. اب بولیں گے وہ امام آئیں گے تو سب رک جائے گا. خوب دیکھیں امام سب روک سکتے ہیں، امام کے لیے مشکل. امام نے کربلا میں کیوں نہیں روکا؟ امام کے پاس علم نہیں تھا کیا؟ وارث انبیاء تھے، جناب اسماعیل کے بھی تو وارث تھے. ایڑیاں رگڑی تھی، آب زمزم آ گیا، خود نہیں پانی نکال سکتے تھے. نہیں، مشیت الہی یہی ہے، ارادہ الہی یہ کہ ایسے ہی بڑھنا ہے آگے. اگر معجزے ہونے ہیں تو امام 1100 سال پہلے آ جاتے، خود تو کچھ کریں، خود اس قابل کریں. اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا بنا رہے ہیں ہم؟ کچھ کر رہے ہیں. امام زمانہ کو کیسے سیکیورٹی دیں گے؟ بولیں گے ہم مولا کو سیکیورٹی دیں گے. ایسا نہیں موت. جب تک اصحاب امام حسین زندہ تھے تیر امام تک نہیں پہنچا، سینوں پہ تیر کھائے. سعید نے 13 تیر سینے پہ کھائے جب امام نماز پڑھ رہے تھے. سعید گرے، امام پہنچے. سعید نے یہ نہیں کہا مولا میں نے بڑا کام کیا، کہا مولا راضی ہیں آپ؟ امام نے کہا ہاں سعید راضی ہو، تم ہم سے آگے آگے جا رہے ہو، پہلے جا رہے ہو. اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. عزیزان نے لٹا ہوا کارواں کوفہ سے شام کی طرف ہے. اس میں مائیں بھی موجود ہیں جن کے لال قربان ہو گئے. ایک ماں بھی ہے جس کا 6 مہینے کا بچہ ابھی چلا گیا. کس طریقے سے یہ ماں اس راستے کو طے کر رہی ہے. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں کرمان سے مشہد کی طرف، گرمیوں کے دن ہیں، شدید گرمی ہوتی ہے، گاڑی میری خراب ہو گئی، اس کا پانی ختم ہو گیا، کولنگ سسٹم کام نہیں کیا، پانی نہیں تھا گاڑی میں. میں نے پیچھے ڈگی میں سے پانی کا کین نکالا اور ہائی وے پہ کھڑا ہو گیا. میں نے بہت اشارہ کیا، کوئی گاڑی نہیں رکی. گھنٹہ ہو گیا، گاڑی کے شیشے بند کرو تو گرمی کی شدت سے بچے جاتے تھے، کھولو تو بھی شدید سمجھ میں نہیں آتا تھا. میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے، میری زوجہ بھی تھی. اچانک سے میری نظر میرے چھوٹے سے بچے پہ پڑی جو میری زوجہ کی گود میں تھا، وہ اس کو ہوا دے رہی. میں نے اس بچے کو پکڑا اور میں ہائی وے پہ آ گیا. میں نے بچے کو ہاتھ میں یوں اٹھایا، کہا بڑی تیزی سے ایک ٹرک آ کر رکا، اس کے پیچھے گاڑیاں رکنا شروع ہو گئیں. بندہ نیچے اترا، کیا ہوا؟ کہا کہ گاڑی میں پانی نہیں ہے. کہا بندہ خدا گاڑی میں پانی نہیں ہے، بچے کو کیوں گرمی میں لے کے کھڑا ہو رہا ہے؟ کہہ رہا اس نے گاڑی میں پانی ڈالا، پانی دیا، پانی بھر کے میری ڈگی میں رکھا کہ پھر گاڑی خراب نہ ہو جائے. اور جتنی دیر یہ کام ہوتا رہا میرے بچوں کو دوسری گاڑی میں بتایا تاکہ ٹھنڈک میں بیٹھے رہے. پھر مجھے کہا کہ تم گاڑی لے کے چلو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ تمہارے ساتھ فیملی ہے، کہیں پھر گاڑی خراب ہو گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. وہ شخص کہتا ہے میں گاڑی میں جیسے ہی بیٹھا میں نے اسٹیئرنگ کو ہاتھ پکڑا، رونا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گیا. میری زوجہ نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا یہ لوگ مجھے جانتے نہیں تھے مگر بچے کو دیکھ کر اس طرح آ گئے. کہا میں امام حسین کے لیے رو رہا ہوں کہ لوگوں نے بچے کو دیکھ کر بھی رحم نہیں کیا. روزہ عاشور جب امام نے کہا نا حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، دیکھا خیموں سے کچھ صدائیں آئیں. امام خیموں میں آئے، کہا ابھی آپ، میں نے کہا میں زندہ ہوں ابھی. کہا نہیں، یہ بچے کو چین نہیں آ رہا، یہ کسی آغوش میں سکون نہیں لے رہا.
امام نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، بچہ خاموش ہو گیا، گویا بچہ بھی جانتا تھا یہ میری آخری آغوش ہے۔ امام ابا میں بچے کو لے کر باہر نکلے۔ کوئی بچہ مریض ہو جائے اور باپ اس چھوٹے بچے کو لے کر ہاسپٹل جائے، ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، کب آئے گا؟ پانی پلانے لے کے گئے، دشمن سمجھا امام قرآن لے کر آ رہے، جیسے ہی ابا ہٹائی، قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا پارا تھا۔ امام نے بچے کو ہاتھوں میں بلند کیا، مجھ پر رحم نہیں کرتے، اس پر تو رحم کرو۔ بعض مقاتل کہتے ہیں امام نے بچے کو زمین پہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں جناب علی اصغر ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے۔ امام نے اٹھا لیا، ابھی نگاہیں بچے کی نگاہوں کی طرف تھی، ہرملا کا وہ تیر جس کا وزن بچے سے زیادہ تھا، تیزی سے آیا اور بچے کی گردن میں پیوست ہوا۔ بچہ ذبح نہیں ہوا، نہر ہوا۔ نہر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کچھ جانور ہیں، اونٹ قربان کیا جائے نا، ذبح نہیں ہوتا، ایک نوکیلی چیز اس کی گردن میں ڈالی جاتی ہے۔ بچہ نہر ہوا، تیر لگا۔ کہتے ہیں جناب علی اصغر اپنی بابا کی آغوش میں پلٹ گئے، تیر امام کے بازو میں پیوست ہوا۔ خون نہ آسمان نے لیا نہ زمین نے لیا، محاسن پہ خون لگانا پڑا۔ وہ جو صبح سے بدن اٹھا کے لا رہا ہے، صبح سے، کبھی علی اکبر کا، کبھی قاسم کا، کبھی اونو محمد کا، اس امام کے لیے چھوٹا سا بدن بھاری پڑ گیا۔ بدن لے کر امام نے قدم آگے بڑھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک قدم پیچھے اٹھایا، انا للہ، مولا چھوٹا سا بچہ اتنا بھاری ہو گیا، اٹھ نہیں رہا جنازہ۔ بعض مقتل کہتے ہیں کہ بچہ خیموں میں گیا مگر امام نے فوراً لے لیا، کہیں ماں دنیا سے نہ چلی جائے۔ خیموں کے پیچھے چھوٹی سی قبر بنائی اور علی اصغر کو دفنا دیا۔ کہتے ہیں امام سے کھڑا نہیں ہویا گیا، نہیں ہوا۔ آواز آئی حسین کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ امام حسین کھڑے ہو۔ یہ بچہ 3 دفعہ شہید ہوا۔ آپ کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے، خدا ان کو صحت دے، مریض بچوں کو، بے اولادوں کو جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد دے۔ جب شام غریباں آئی، انہوں نے بدنوں کو گننا شروع کیا، دیکھا ایک بدن کم ہے۔ کسی نے کہا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، کہا کہاں؟ کہا کہیں خیموں کے پیچھے تھا۔ رات کا وقت تھا، انہوں نے ہاتھوں میں نیزے لیے اور دشت کربلا میں گھونپتے رہے۔ ایک نیزے میں ام رباب کی کمائی باہر آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ، خدا قبول کرے۔ تیسری شہادت نہیں پڑھی جاتی اس بچے کی۔ مجھے نہیں پتا چھوٹی سی گردن کو کیسے تن سے جدا